سبحان الله والحمد لله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل والأمثل أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کے ایک مقام سے میں نے ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر عصر حاضر کا جسے ہم سب سے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں، ایسے مواقع پر امت مسلمہ کو کرنے کے کام کیا ہیں. پوری دنیا کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس سرزمین پر جسے ہم سب سے بڑا فتنہ محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ کفر کا فتنہ ہے. بہت سارے مرتبہ ہوتا ایسا ہے، ہمارے خطبات میں بھی، تقاریر میں بھی، ہمارے جلسوں میں بھی حالات حاضرہ کی طرف توجہ دلانے کی امت مسلمہ کو کوشش کی جاتی ہے، اور یقینی طور پر یہ ہونا چاہیے. لیکن امت جب حالات میں پس رہی ہو، اس وقت امت مسلمہ کو اصل جس چیز کی طرف رجوع کرانے کی ضرورت ہے
وہ یہ ہے کہ توکل علی اللہ. ہمارے توکل میں اگر کمی ہے، اللہ کی ذات سے ہونے پر یقین میں کمی ہے، تو سمجھو ہماری ظاہری جو طاقتیں ہیں یہ بھوسے کی طرح ہیں. بغیر توکل، بغیر یقین کامل کے ہم لوگ ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب پہلے آپ یہ سمجھیے کہ توکل کے معنی کیا ہیں. توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ دکان کھلی ہوئی ہے، مجھے چھوڑ کر اللہ دیکھے گا. ہم میسور چلے گئے، بنگلور چلے گئے، یا پھر گھر آ گئے، گھومنے کے لیے چلے گئے، اس کا نام توکل نہیں ہے. شریعت کے ہر جز کو اسے پوری امانت داری سے سمجھے، اور سمجھانے والوں پر بھی ضروری ہے کہ اسے پوری امانت داری کے ساتھ قوم کو سمجھائیں. اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اونٹ لے کر آئے. اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس اونٹ کو اللہ کے بھروسے پر اسی میدان میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تیرا یقین تو بالکل صحیح ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا جو یقین ہے بالکل 100% صحیح ہے، لیکن اللہ خود فرماتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اونٹ کی نکیل کو باندھو، پھر کہو کہ اللہ تو اس کی حفاظت کر. میدان میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر ہم لوگ چلے جائیں اور کہیں کہ اللہ تیری ذات پر توکل ہے، یقیناً ہے، لیکن ہمارا ایمان اس سطح کا نہیں ہے. کیا ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ سطح ہے؟ پھر ہم جیسے کمزور اور نہتے مسلمانوں کے لیے یہی بات ہے کہ توکل اسی معنی میں آتا ہے کہ پہلے اسباب کو متعین کرو، پھر اللہ پر چھوڑ دو. اللہ اب تیری مرضی ہے. ابرہہ خانہ کعبہ توڑنے کے لیے آتا ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب تدبیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ابرہہ سے کہتے ہیں، انا رب الابل و ربہ، میں اونٹوں کا رب اور مالک ہوں، اور کعبے کا رب وہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. اس کے پیچھے تو تدبیر کی وہ کر دیا. دیکھو دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے، کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر کمی پیشی رہ جاتی ہے، خامیاں رہ جاتی ہیں، جس کا نتیجہ، جس کا بھگتان یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی مشیت، اس کی تدبیر کے ہٹ کر کام کرنے لگتے ہیں، اس کا خسران بھی بھگتتے ہیں. توکل کے نام پر لاپرواہی نہیں ہے، اور قوت کے نام پر توکل نہیں ہے. توکل بھی ہو، تدبیر بھی ہو، پھر اللہ سے مانگے بھی. تو توکل کا معنی یہ ہے کہ ایک اسباب کی بھی بندوبست ہو، اسباب کی طرف بھی ایک نظر ہو، پھر کہے کہ اللہ تیرے اوپر مکمل چھوڑ دیا میں نے اس کو. یہی شریعت کا مزاج ہے.
یہی صحابہ کا مزاج ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بلا اور مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ اشد الناس بلا۔ بلا کے معنی جسے ہم اردو میں سمجھتے ہیں بلا، جنات، شیاطین، خبیث اور طاغوت، یہ نہیں ہے۔ یہاں پر عربی میں بلا کے معنی آتے مصائب کے، پریشانیاں جو آج کفار کی طرف سے امت مسلمہ پر حالات ہیں، اقتدار بھی ان کا ہے۔ سب کچھ جتنے ظاہری طاقتیں ہیں یہ سب کچھ آج انہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ 950 سال تک تقریباً اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کا اقتدار رہا، اسے بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ بہرحال کبھی نہ کبھی بدلنا ہے۔ اب ان کی جو حکومتیں ہیں اس ملک کے اندر، زیادہ سے زیادہ 75 سے 80 سال کا وقت ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ پھر ان کو بدلنے میں کوئی دیر لگتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں کے مساجد پر، مدارس پر، علماء پر، خانقاہوں پر، دینی مراکز پر جو حالات پیش آ رہے ہیں، ان حالات کا حل و تدارک کیا ہے؟ تھوڑا سا دور رسالت میں، تھوڑا سا انبیاء اور پیغمبروں کی زندگی میں جا کر دیکھیں، کیا ایسے حالات پیغمبروں کی زندگیوں میں بھی آئے ہیں یا نہیں؟ اگر آئے ہیں تو پیغمبروں کا شیوا کیا ہے، پیغمبروں کا شعار کیا ہے، ان حالات میں نبیوں نے کیا کیا ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والوں نے کیا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، وقال موسیٰ نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو پھر تمہارے سامنے جو حالات ہیں یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں۔ کس پس منظر میں کہا تھا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بالکل برسرے پیکار کھڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان جو پیغمبر پر ایمان لائے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کہا، یہ جو جماعت ہے یہ مختصر جماعت ہے، یہ لوگ کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ اب کیا کیا جائے؟ پیچھے دشمن ہے، سامنے دریا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ان حالات میں ہماری پرستھتی کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اے میرے ساتھ رہنے والوں، اور میرے صحابہ، اور میرے ساتھیوں، کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا تم موسیٰ کے رب کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیا تم نے موسیٰ کے رب کی طاقتیں اور اس کی تجلیات کو نہیں دیکھا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کا اندازہ کروایا تو قوم نے کہا، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، فَقَالُوا، بس پوری کی پوری قوم نے کہا، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، موسیٰ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا، پھر آگے کا جو جملہ ہے یہ قوم موسیٰ نے کہا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا، ہمیں مبتلا نہ کر، فتنة للقوم الظالمین، اے للکافرین،
یا اللہ ان ظالموں کے فتنے سے بچا، ان کافروں کے فتنے سے بچا، اس لیے کہ ہماری ایک مٹھی پر جماعت ہے، اللہ تیری ذات پر یقین رکھتے ہیں، تیری ذات پر کامل بھروسہ ہے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اس کے بعد آگے ایک اور جملہ فرمایا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، وَنَجِّنَا، اور اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے، یہ جو کافروں کی جو قوم ہے ان کا جو فتنہ ہے، اس فتنے سے، ان کے ظلم سے، ان کی طرف سے جو ہم لوگوں پر شدت ہو رہی ہے، ایمان پر ہمیں جمنے نہیں دیتے، عبادت کرنے نہیں دیتے، ایک اللہ کی وحدانیت پر باقی رہنے نہیں دیتے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب قوم موسیٰ نے، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا پروردگار ہم کمزور ہیں، نہتے ہیں، مٹھی بھر ہے، آج پوری دنیا اور خصوصاً اس ملک کے اندر یہی تو کہہ رہے مسلمانوں کے ساتھ تم اقلیت میں ہو۔ مسلمانوں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالو، ہم اقلیت میں نہیں ہیں۔ پورے ہندوستان کا اگر جائزہ لیا جائے تو دوسرے نمبر پر ہم مسلمان ہیں۔ ایک احساس دلایا جا رہا ہے، بار بار ایک احساس دلایا جا رہا ہے تم اقلیت ہو، تم اقلیت ہو، یہ بار بار احساس دلایا جا رہا ہے۔ اب ہماری قوم کے اندر بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے 99% لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آج ان کی حالت کیا ہے؟ ہندوستان کی آزادی کے بعد انہوں پیٹ پر پتھر رکھ کر اپنے بچوں کو پڑھے، پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو ایجوکیشن دی۔ ہمیں کرے کیا؟ کیا کرے ہمیں بولو؟ تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے اگر کوئی قوم اس وقت بھی تھی، آج بھی اگر کوئی ہے تو یہ ہماری قوم ہے۔ تعلیم پر توجہ دے۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب قبلہ دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ عاطفت امت پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب امت مسلمہ کو کم سے کم 25 سال ایجوکیشن پر محنت کی ضرورت ہے۔ کتنے سال؟ کم سے کم 25 سال تعلیم پر محنت کی ضرورت ہے۔ اگر 25 سال تک اگر قوم کے بچوں پر تعلیمی محنت ہو گئی، انشاءاللہ یہ قوم انقلاب کی طرف چلے گی۔ ہمارے پاس تعلیمی معیارش نہیں۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک نوٹس آگے پڑھنے ہوتا ہے ہمارا، ایک محلے میں 10 جنے پڑھے لکھے گھر کو سمجھو، وہ 10 کو اٹھا کے ڈال لگ چل جا کو بعد نوٹس ہے، تو پھر ہمیں نوٹس لے جانا کس کے پاس؟ ہر گھر کے اندر تعلیم یافتہ ہونا۔ اب جو محنت شروع ہو رہے الحمدللہ، انہیں حافظ بھی، عالم بھی، لائر بھی، انجینئر بھی، ڈاکٹر بھی۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک مولانا ہی زبردست وکیل، عالم، جید عالم، زبردست وکیل، اور آئے تک پورے تھر تک کانپتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کو روب دیا ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں احساس کمتری کا شکار ہو گئے میں لوگ۔ اب انہوں کیا بول رہی؟ تمہیں اقلیت، ہمیں بھی یہ لے کر بیٹھے، ہاں ہمیں اقلیت، انہوں بولتا کہ ہمیں مان لے۔ سرچ کر ڈالا پورے ہندوستان کو، یہ کرنا تھا قوم میں تعلیمی معیار مضبوط ہونا، پورے ہندوستان کو ایک چھننے میں کھنگال ڈالیں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی قوم ہے تو یہ قوم مسلم ہے۔ خالی بول 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 کو ہم نے ڈرا کو خاموش کر دیا۔ یہ پلان اچھا نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی کہا تم اقلیت ہو. آج یہی نعرہ لگ رہا ہے. ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللہ پر کامل یقین ہو، بھروسہ ہو. حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ادھر پیچھے ایسے حالات ہے، سامنے دریا ہے، سمندر ہے، اب تو ہم پورے کے پورے گئے، کوئی سبب نظر نہیں آتا. ان ایجوکیٹڈ بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں اب بھی یہ ہے کہ اب ہمیں اس ملک کے اندر کیا بھی نہیں کر سکتے، یہ ہے تو دماغ سے نکال دو، ہمیں بہت کچھ کر سکتی، ہم کمزور نہیں ہیں. امت مسلمہ کمزور نہیں ہے، ہمارے خیالات کمزور ہو گئے. جب آخری سطح میں بھی ہم کھڑے ہو کر سر پر کفن باندھ کر جب ہم یہ کہیں گے فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللہ پھر اس قوم کے اندر کسی موسیٰ کو کھڑا کریں گے. تب اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم مکمل بھروسہ کر چکی ہے، مکمل اس قوم کو میرے اوپر اعتماد ہو چکا ہے. موسیٰ مار عصا سمندر پر. جب حضرت موسیٰ نے سمندر پر عصا ماری تو 12 راستے کھلے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. 12 راستے کھلے. فرقنا البحر، ہم نے کھول دیا سمندر کو، کھول دیا ہم نے. کب کھلے سمندر؟ مکمل توکل آ گیا، مکمل اللہ کی ذات پر یقین آ گیا، کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو گیا. جب مکمل بندہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے تب پھر اس کی ذمہ داری اللہ کی ہوتی ہے. سبب کے طور پر چھوٹی چیز، پھر مکمل یقین، کامل یقین اللہ کی ذات پر. پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر کسی ٹیپو یا کسی سلطان صلاح الدین ایوبی یا پھر کسی محمد بن قاسم کو انشاءاللہ ضرور کھڑا کریں گے. اس کے لیے شرط ہمارے اندر اللہ کی ذات سے توکل ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو. ہمارا ایمان بھی تذبذب میں ہے، ایمان دلمل ہو رہا ہے، نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں. آئے دن امت مسلمہ کی بیٹیاں اور اس امت کے نوجوان کفر اور ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے اگر یہ حال ہمارا رہا تو ہم کیا انقلاب کے سبب اور ذریعہ بنیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ ہوتا ہمارا ہاتھ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں ڈال دی. بادشاہ وقت ہے، پوری طاقت، پوری سلطنت اسی کی، غلام اس کے، نوکر، چاکر، طاقتیں، فوج، سب کچھ اس کا. ظاہری طور پر حضرت موسیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم نمرود کی خدائی کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آخر مرحلے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا تو معلوم ہے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے.
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے مصائب میں مشکلات میں جیسی بھی مشکل ہو مشکل میں حالات میں جو آدمی یہ پڑھے گا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھ کر فرما رہے تھے حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر مستقل رب ذوالجلال کو پکار رہے تھے۔ جب مستقل پکارتے گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آتے میکائیل آتے مختلف فرشتے آتے ہیں آ کر کہتے کہ ابراہیم کیا مدد کی ضرورت ہے؟ کہتے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم اندر بیٹھ کر مجھے پکارتا ہے میری مدد کو پکارتا ہے، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بن جا گلے گلزار بن جا۔ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی گلے گلزار بن گئی۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی نمرود نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام گلوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو حالات جیسے بھی ہو حالات جو بھی ہو ہر حال میں ہمیں تعلق اللہ سے رکھنی چاہیے۔ ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا ہمارا یقین مضبوط ہو گیا، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے اہل ایمان کے سامنے۔ ظاہری لاکھ طاقتیں ہوں حکومت و اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہاری حکومت تمہارا اقتدار تمہاری کرسیاں تمہارے طاقت اور پاور اسے ہم لات مارتے ہیں، اہل ایمان کی جوتیوں کے ٹھوکروں کے برابر بھی نہیں ہے تمہاری طاقتیں، اس لیے کہ ایمان کی طاقت اللہ کے مومن بندوں کی اللہ پر یقین کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ انہیں نہیں ہے اور ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اگر اندازہ ہوتا تو پھر اس طاقت پر ہماری محنت ہوتی۔ ایک جگہ سمندر کے کنارے ندی کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ایک دیہاتی ایک قریے کا رہنے والا شخص سر پر گھاس کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے دریا یا ندی نالا جو بھی تھا وہ پانی کے کنارے کھڑا ہوا، اس نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پر چارے کا بنڈا ہے، نظر آسمان کی طرف ہے اور پانی کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں اٹھا کر سیدھا پانی میں رکھا، اب چلک جا رہا پانی کے اوپر۔ یہ جو آدمی بیٹھا تھا انہیں دیکھ کر پریشان حیران، اب انہیں فوراً ایک آدمی کو بلایا، بلا کر بولا بھائی میں کچھ رقم دیتا ہوں، مجھے دریا کے ذرا وہ کنارے پر لے جا کر چھوڑو۔ یہ آدمی چلک جا رہا تھا، اس سے پہلے انہیں جا کر وہاں کھڑ گیا۔ یہ شخص جو دیکھ آئے انہیں کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے، انہیں چارے کا بنڈا لے لے کو وہ کنارے آیا، باہر پاؤں رکھ کر پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں بولا حضرت یہ چارے کا بنڈا نیچے رکھو، ذرا بات کرنا تمہارے پاس۔
بیٹھ گیا دونوں بھی. میں تمہیں بسم اللہ بول کو یہاں قدم رکھ کو آگے بڑھے نا، تب ہاتھ بیٹھا تھا، میں پورا ماجرا دیکھتا تھا. ادھر آ گیا تو میں تم نے پوچھنا اچکدال کا میں کیا مسئلہ ہے، کیا بھی نہیں. دریا کے اس کنارے پر ایک عالم ایک بزرگ ایک اللہ والے رہتے ہیں. میں ان کی مجلس سے اٹھ کر آ رہا ہوں. ان کی مجلس میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور توکل کا درس تھا. آج میں فی نفسی پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، میں نہ حافظ ہوں نہ عالم ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں کسان ہوں اور میں اپنی بھینسوں کے لیے گھاس کاٹ کر اس کنارے سے لے کر جا رہا ہوں. جب میں ان کی مجلس میں بیٹھا اور میں نے ان کی بات سنی، وہ کہہ رہے تھے اگر کامل یقین کے ساتھ مکمل اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ اگر ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر جس کام کے لیے قدم رکھے گا، اللہ اس کا کام سکسیسفل کر دیتے ہیں. میں جب سنا تو مجھے پکا یقین ہوگا بسم اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ شک بلا حضرت واچ مجلس سے میں بھی اٹھ کر آ رہا تھا تو میں چارے کا بنڈا لے کے نا صاحب واچ بزرگ کی مجلس سے میں بھی آ رہا تھا، لیکن میرے سے نہیں ہو سکا. کہا کہ بات یقین کی ہے، بات یقین کی ہے. جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے وہ پانی پر حکومت کرتا ہے. جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے ہوائیں مسخر ہو جاتی ہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا نا، ہواؤں پر سیر کرتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ ان کا یقین کامل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل، یہ ہوا اللہ کی مخلوق ہے، یہ پانی اللہ کی مخلوق ہے، یہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے. الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اے انسانوں، تمہیں آخرت کے لیے اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. تم اللہ والے بن جاؤ، پھر پوری دنیا تمہاری جوتیوں میں آ کر جھکے گی. کون کی پانی کو چل لے جا رہا ہے، کون کی ہوا پڑ لے جا رہا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یقین کی بات ہے، یقین کامل کی بات ہے، اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، نفس کی طہارت ہے، دل کی پاکیزگی ہے، دماغ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، اندرونی طہارت، باطن کا صاف ہونا، دل اور دماغ کا پاک ہونا. اس پاکیزگی کے ساتھ دل اور دماغ کا اللہ کی توکل میں غرق ہو جانا. میں تو صاف اللہ کی قسم کھا کر آج جمعہ میں بات کہتا ہوں، جتنے حالات ہیں یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں. شرط ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف توکل کریں، ہمارے یقین اور ایمان کے اندر کمال پیدا ہو. جب ہمارا یقین اس طرح ہو جائے، ہم اپنے یقین میں جب کامل ہو جاتے ہیں، تب بس مٹھی بھر افراد ہیں جو انقلاب کے لیے کافی ہیں. آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بہت ضرورت ہے. لاکھ ہماری ظاہری طاقتیں ہوں، دیکھو ظاہری طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم ہے طاقت بنانا ضروری ہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہے. جب تک اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں آتا تب تک ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے دیکھو، دنیا میں انسان کتنے دن رہتا انہیں جانا سوچ، کون بھی باقی نہیں رہتا. کتنے دن رہ جاتا انسان؟ 100 سال رہا تو جانا سوچ کی کون بھی رہنا تو نہیں نا. اس لیے کیا ہے، ابھی سے تحیہ کرو، ارادہ کرو، اللہ آج کے بعد ہر نماز میں ہم توبہ کریں گے،
ہر نماز کے بعد ہم توبہ کریں گے کہ اللہ جتنی زندگی ہماری گزر گئی سو گزر گئی، بقیہ زندگی کو تیری منشا کے مطابق گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فجر یا مغرب کے بعد یہ وظیفے کی پابندی کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، اسے پڑھو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، کسی پر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ حالات کھولتے۔ حدیث پاک سے ثابت شدہ ہے، اور اس پر جو فضائل ہمارے اکابر لکھے اگر اسے بتانے لگے تو 1 گھنٹہ اور ہو جاتا ہے، اتنے زیادہ مجربات بزرگوں کے اس پر ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انبیاء کا وظیفہ ہے، رسولوں کا وظیفہ، پیغمبروں کا وظیفہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ہدایت دے جو اس کی منشا کے مطابق ہماری زندگیاں گزرے۔ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ جو سامنے دکانوں کی تعمیر ہو رہی ہے، پچھلے بھی اس کا اعلان ہوا تھا، اور آج بھی آپ حضرات کے سامنے درخواست ہے کہ جاتے ہوئے دکانوں کے لیے خود تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہمارا جو مدرسہ دارالعلوم حصہ میں ٹھنڈی کا مدرسہ ہے، وہاں کے طلبہ کیلنڈر لے کر آ کر ہیں، 2022 کے کیلنڈر، اگر کسی کو ضرورت پڑے تو کیلنڈر لیتے ہوئے جائیں۔ قیمت 60 روپے ہے۔ قیمت کیا ہے؟ بس مدرسے کی طرف سے ایک ہدیہ سمجھ کر کوئی لینا چاہے تو لے کر جا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرماوے، اللہ مجھے اور آپ کرنا پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے دعوان صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔